حضرت ابوبکر صدیق گئے، جا کے دیکھا بیچ غار میں پیالہ رکھا ہے، آپ نے اٹھایا پیا، واپس آ گئے۔ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، پیاس بجھ گئی، پانی پی لیا، لیکن آئے نا حضور دیکھ کے مسکرا دیے، فرمایا ابوبکر پی لیا پانی؟ کہا جی۔ کہا تھا کیسا؟ پوچھ رہے تھا کیسا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ لگایا نا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، جب دیکھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، منہ کے قریب لایا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہونٹوں سے لگایا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ابوبکر پتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا کہتے ہیں ابوبکر جب تم میرے پاس سے چلا، رب نے کہا فرشتوں جلدی کرو، یار کے پاس سے پانی پینے جا رہا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے حوض کوثر کا جام پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب مراد آبادی۔ بہت خوب۔ ایک قانون ہے نا جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ نکالا جائے گا نا، وہ جنہیں واپس آنا وہ ابھی جنت تک بھیجے ہی نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰ بھی آسمان پہ روکے گئے، ہاں اس لیے کہ قانون ہے جو جنت میں گیا پلٹے گا نہیں پلٹے گا، اور جسے دنیا میں جنت کا پانی ملا ہو اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک دن حضور کی امی کہتی میں لیٹی تھی کروٹ سے، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ گئے۔ کب؟ جب حضور شکم میں تھی۔ کہتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ گئے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ میں نے مڑ کے دیکھا نا تو دو شہزادیوں کے ہاتھ میں پنکھے تھے، ہوا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا جنت سے آئی۔ کہا کیوں؟ کا رب نے بھیجا ہے۔ یہ کہا محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ آ گئے، جا کے ہوا جنت کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلا دیے جائے۔ یار جن کے ماتھے کا پسینہ رب کو گوارا نہ ہو، ان کا دوزخ میں جلنا رب کو کیسے گوارا ہوگا؟ ایک نہیں ہزار دلیلیں دے سکتا ہوں اس پر، ہزار دلیلیں۔ حضور نے ایک یہودیہ کے مکان کی دیوار سے کمر لگا دی، تو رب نے کیا کہا؟ محبوب کلمہ پڑھا۔ کہا کیونکہ تیری کمر لگ گئی۔ کہا پھر؟ کہا تیری کمر لگ جائے وہ اس گھر میں رہنے والے کو جہنم میں ڈالو، میری غیرت کو گوارا نہیں۔ سمجھ رہے نا بات؟ حضرت آمینہ نے کیا کہا؟ میں نے وہ پیالہ پیا جنت کا۔ فرماتی پھر میری تکلیف ختم ہو گئی۔ پھر کہتی ہے فخرج منی نور، اب میرے جسم سے نور نکلا۔ یہ کہتا ہے نور نہیں ہے، نبی کی امی کہتی ہے نور ہے۔ اب اس کی مانو گی آمینہ کی مانو؟ یہ نبی کی امی کے جملے، فخرج منی نور، میرے جسم سے پھر بولے میرے جسم سے نور نکلا۔ فرماتی جب میرا بیٹا پیدا ہوا، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں چاہتی ہے یہ دیکھوں میرا لخت جگر کسے گیا ہے، اپنے نانا کو گیا ہے کہ ماما کو گیا ہے، باپ کو گیا ہے کہ خاندان میں کس کو گیا ہے، چچا کو گیا ہے کہ دادا کو گیا ہے۔ ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھوں گیا کسے ہے۔ کہتی جیسی میرا بیٹا جلوگر ہوا میں بھی چاہتی تھی دیکھوں لخت جگر کی آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ پیر کیسے ہیں، جس کے آنے سے پہلے اتنی برکتیں تھی، دیکھوں تو صحیح کتنی عظمتوں والا ہے۔ اب مقدر پہ ناز کرو حضور کے امتی ہونے پر۔ نبی کی امی کہتی ہے لما وضعتہ کانا مکہولا مدہونا مغسولا معطرا مقصورا مختونا کانا ساجدا۔ جب میرا بیٹا آیا میں نے پہلی نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں؟ میرے لال آنکھوں میں سرما لگا کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت۔ فرماتی سرما لگا کے آیا، اور پھر فرماتی ہیں مدہونن، صرف سرما نہیں بالوں میں تیل بھی پڑا ہوا تھا، مقصورن ناک کٹے ہوئے۔ ہاں رک کے ایک بات کرو، ناک کا تعلق ماں کے شکم سے اس گندے خون سے ہوتا ہے جس سے ہماری پرورش ہوتی ہے۔ ہر بچے کے لیے اس ناف کا تعلق ضروری ہے، اس لیے کہ اس خون سے بچے کے اعضا بنتے ہیں۔ نبی کی امی کہتی حضور کا ناف تھا ہی نہیں جڑا ہوا۔ اب مجھے پتا جب ناف جڑا نہیں تھا تو حضور بنے کس چیز سے؟ اپنی طرح کہتا ہے نا تو بنے کس چیز سے؟
خدا کی قسم تو یہ کیا بتائیں گے جن کے عقیدے کسی گندے نالی میں پڑے ہوں. بریلی کے امام نے بتایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. حضور نور ہے، انہیں گندے خون کی ضرورت نہیں. ہاں اسی لیے ماں بھی آمینہ دی جس کا ماں نہیں امانت والا، جس کا ماں نہیں امن والا ہے. آمینہ کی گود میں حضور آئے، فرماتی ہیں مقصوراً نام کٹا ہوا، مختوناً ختنہ شدہ پیدا ہوا. فرماتی ہے کانا ساجدہ، اور فرماتی معطراً، کہتی میرے بدن کی تو خوشبو تھی جیسی تھی، لیکن جب میرا لال میرے گھر میں آیا نا، کہتے ہیں پیدا میرے آنگن میں تھا، خوشبو مکے کی ساری گلیوں میں گھوم رہی ہے. اور کسے کہتے ہیں میلاد؟ مجھے بتا. ہم باپ کی کہانی سنا رہے، ہم دادا کی کہانی سنا رہے. محدثین مفسرین نے یہ بیان نہ کیا تو پھر ہمیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے بیان کیا، پتا چلا وہ میلاد والے. یہی ہم بتا رہے ہیں جو نبی کی ماں نے بتایا. اللہ اکبر. فرماتی ہے نا حضور آ گئے، کہتی میں نے دیکھا نا، کہتی آج تک میں نے اپنے بیٹے کا سطر کھلا ہی نہیں دیکھا. حضور کی شان دیکھ. فرماتی حضور آئے نا تو آسمان سے ہرا پردہ آ کے میرے حضور کی، میرے بیٹے کی گردن پہ پڑ گیا. بات لمبی ہو جائے گی. فرماتی سجدے میں تھے، وہ ٹل رہے تھے. کون سے؟ جن کے بارے میں بریلی کے امام نے بڑے پیار سے مسکرا کے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کہتے وہ ہو ٹل رہے، میں نے دیکھا. حضور کہتے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کے حوالے فرما دے. اس حبلی کا امتی کا مسئلہ کیا ہے یہ بھی آج سمجھتے چلو پیارے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. رب حبلی امتی، میری امت میرے حوالے فرما دے. جانتے ہو حضور پیدا ہوئے تو جانتے میں نبی ہوں، میری امت ہے، اور یہ عمل بھی کرے گی، اچھے بھی کرے گی، برے کرے گی، مرے گی پھر اٹھائی جائے گی، قیامت میں حساب کے لیے لائی جائے گی. اللہ اکبر. حضور جانتے ہیں اچھے تو حساب دے لیں گے، لیکن رب کے غضب کا بھی کوئی حساب نہیں، اس کے جلال کا بھی حساب نہیں. کہتے ہیں یا اللہ گناہ گار حساب دیں گے نا تو تجھے حساب نہیں دے پائیں گے. اے میرے مالک جب تو گناہ گاروں کا حساب لے گا وہ تیرے آگے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اے میرے مالک جب امت کے حساب کی باتیں آئے، بھلے ہی تو ساری امتوں کا حساب لے، جب میری امت کے حساب کی باری آئے نا تو امت کا حساب مجھ پہ ہی چھوڑ دینا، اپنی امت کا حساب میں خود لے لوں گا. یہ کہتے ہیں مصطفیٰ رب حبلی امتی، جب سب کے حساب لے تو میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دینا، اس لیے کہ پاپی ہیں، تجھے حساب نہیں دے پائیں گے. رب نے امت سے یہ پیار دیکھا، فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، اداس نہ ہو، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی، اور جا جنت بھی تیری ہوگی. اشارہ کرنا تیرا کام، جنت دینا میرا کام. تبھی تو جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا. اللہ اکبر. یہی تو لہجہ ہے اعلیٰ حضرت، یہی تو کہا ہے اعلیٰ حضرت. فرماتی حضور برکتوں کی بات ہے کروں تو بات بڑی لگتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کتنا بڑا شرک کیا. اعلیٰ حضرت نے حضور کو کعبے کا کعبہ کہا. میں نے کہا گدھے، پھر میں گدھا کہہ بیٹھا خناس، تجھے کیا پتا. اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا، بلا وجہ نہیں کہا. ایک وجہ تو یہ بتا دوں، حضور آئے ادھر حضور سجدے میں، ادھر کعبہ سجدے میں. پوچھو کعبے سے تو کیوں جھکا؟ کعبہ کہہ رہا تھا دنیا میری طرف جھکتی ہے، میں اس کی طرف جھک رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بنایا گیا ہے. میں تمہارا کعبہ ہوں، آج میرا کعبہ آ گیا. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی ان لوگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. عظمت دیکھ، اپنے نبی کی شان دیکھ. سنیوں کی خدا کی قسم آج فرشتے بھی وجد کرتے ہوں گے، اس لیے کہ باتیں حضور کی ہو رہی ہیں، باتیں حضور کی ہو رہی ہیں. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. ہاں، اور قسم خدا کی یہ تیرا میرا نصیب ہے. فرشتوں کو زندگی میں پوری لائف میں ایک بار آنے کی اجازت ہے. دوبارہ جو ایک بار آ گیا دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن یہ کرم نہیں حضور کا، سنی کو چھوٹ جتنی بار چاہے جب چاہے آتا ہے، کوئی پابندی نہیں. اس لیے حضور ہم سے پیار کرتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. توجہ ہے حضور آئے، دل مختلف کعبے سے دوڑے، جھکا دیکھا تھا تو کہنے لگے میرے ہی گھر جھکا ہے، لگتا میرے ہی گھر کچھ نیا ہو گیا. آئے نا اپنے دروازے پہ ایک بڑا جوان لمبا چوڑا تلوار لیے چوکھٹ پہ لگا دی. ابھی اپنے گھر میں جانا چاہتے ہوئے اندر نہیں جا سکتے. کہنے لگے پتا نہیں تجھے میں عبد المطلب؟ کہنے لگے پتا ہے.
مجھے یہ نہیں پتا یہ میرا گھر ہے تو یہ بھی بند کر. کہ تو مجھے نہیں جانتا میں کعبے کا متولی ہوں. فرمانے لگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. کہا پھر اندر کیوں نہیں جانے دیتا؟ اس نے کہا کوئی نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس گھر میں رب کا محبوب آ گیا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے اور حوریں آ رہی ہیں. رب نے یہ فیصلہ کیا ہے پہلے عرش والے دیکھیں گے اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے. عبد المطلب کہتے میں نے یہ سنا نا میرے دل میں آیا. آپ بتاؤ دنیا کو میرے گھر میں کون آیا؟ کہے نا تو اللہ نے تالا لگا. بعد اسی کو دلیل بنا کے کہتے لو جی میلاد کی بات کرنے جا رہے اللہ نے تالا لگا دیا. میں نے کہا دیکھا نہیں خلاص مجھے نہیں پتا جا کدھر رہے تھے. اعلان کریں ادھر جا رہے تھے جدھر ابو جہل اتبا شیبہ یہ لوگ رہے. انہوں نے منہ پہ تالا لگا کے فرمایا آپ جو چلی دو ولادت کی باتیں ان میں نہیں کی جائیں گی جو بے دین ہوں گے. ولادت کے نعرے ان میں لگائے جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے. آج بھی اگر لگے نا تو کوئی ولادت سمجھ گئے نا لڑنا مت سمجھ لینا ادھر کئی ہے اب تک صدمہ نعرے عاشقوں میں لگتے ہیں دشمنوں میں نہیں لگا کر. ساری برکتیں دیکھی لے کے جب جانے لگی نا تو خیال آیا اتنی برکتوں والا بچہ ملا ہے. اتنی برکتوں والا بچہ ملا کیوں نہ طواف کر لوں. شکریہ میں کعبے کا طواف کیا نا. اللہ اکبر سنے آپ کہتی ہیں کہتی میں نے طواف کیا اور طواف کر کے نا میں نے سوچا حضرت اسود بھی چوموں بھیڑ زیادہ تھی. کہتی میں دور بیٹھ گئی. یعنی جب مجھے حضرت اسود نے مجھے دیکھا حضرت اسود نے مجھے دیکھا کہتی اپنی جگہ سے اکھڑا اور چلنے لگا. کہا سب حجر اسود کے پیچھے پیچھے تھے حجر اسود میرے بیٹے کے پیچھے پیچھے تھا. آیا اور میرے بیٹے کو بولتے سے گیا حضور نہیں گویا حجر اسود حضور کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا. حجر اسود چوم رہا تھا. حجر اسود کہہ رہا تھا لوگو مجھے چوم کے تمہارا حج ہوتا ہے انہیں چوم کے میرا حج ہو رہا ہے. اچھا ایک نہیں ہمیں دو باتیں ہو گئی نا. جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. تیسری وجہ آپ کو پتا ہوگی حضرت بلال کو چھت پہ چڑھایا حضور نے کعبے کی. نیم یہ ہے اذان جب بھی ہوگی کعبے کو منہ کر کے اذان ہوگی تو کعبے کو منہ کر کے ہوگی. ٹھیک ہے حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا اپنی طرف منہ کرایا. کیوں گویا حضور بتا رہے اب کعبے کے بھی اوپر ہے اب ادھر منہ کر جدھر کعبے کا کعبہ کھڑا ہے. کیا غلط کہتی اعلیٰ حضرت نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ. سنیں ذرا سارے کہہ دے سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئی تھی نا روٹی کا پیر بھی ٹوٹا تھا کمزور بھی تھی خشکی کی وجہ سے اس کا بچہ بھی مر چکا تھا. آپ کے بچے بھی فاقے تھے. کہتی میرے بچوں کا پیٹ دودھ سے نہیں بھرتا تھا. یہ ساری باتیں تھی. کہتی طواف کر کے میں چلی پھر جاؤں بیٹھنے لگی نا میں اپنے شوہر سے کہنے لگی حارث تم آگے بیٹھ جاؤ بیٹے کو لے کے میں حضور کو لے کے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں کہیں ٹھنڈی ہوائیں نہ لگ جائیں. کہتے میں پیچھے بیٹھی میرے شوہر آگے بیٹھ کے اٹھی نہیں رہی. حارث نے مارنا شروع کر دیا. ان کے شوہر نے جب مارنا شروع کر دیا نا تو حضور کے دادا کیونکہ پوتا جا رہا تھا کوئی آسان کام نہیں مشکل بات تھی پوتے کی جدائی تھی دیکھنے آ گئے سالوں کے لیے جا رہا تھا. آ گئے نا تو دیکھا اونٹنی کو حارث مار رہے. کہنے لگے اسے کیوں مارتا ہے؟ کہا جناب یہ اٹھتی نہیں ہے. فرمانے لگے ایسے نہیں اٹھے گی. کہنے لگے میری اونٹنی ہے اسے میں جانتا ہوں. مسکرا کے کہنے لگے اونٹنی تیری ہے لیکن پوتا میرا ہے. تو اپنی اونٹنی کو جانتا